السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ شیعہ کی عجیب و غریب روایات پارٹ 9 کے نام۔ دوستو، شیعہ کا محدث ہے، بہت بڑا نام ہے اس کا اہل تشیع کے اندر۔ اس کا نام ہے شیخ صدوق، ٹھیک ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی خصال، اس کے اندر ایک بہت بڑی طویل روایت لے کے آیا ہے۔ کون؟ شیعوں کا محدث شیخ صدوق۔ آپ پڑھیں گے نا، آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ اچھا، کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی فلانا راوی ضعیف ہے، ہاں کہتے ہیں نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ بھائی اگر کوئی راوی ضعیف ہے تو اتنی بڑی روایت پھر آپ کی شیخ صدوق نے کیوں لکھی ہے نا؟ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر آپ کی اسکرین پہ ابھی روایت میں لگا رہا ہوں، آپ بھی پڑھیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اور آپ بھی مسکرائیں اور میں بھی مسکراتا ہوں۔ دوستو، آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے امام جعفر صادق سے۔ انہوں نے اپنے جد سے نقل کیا کہ بنی آدم 13 قسم کے جانوروں کی صورت میں مسخ ہوئے۔ اچھا، بندر، سور، چمگادڑ، ریچھ، ہاتھی، مکڑی وغیرہ۔ اچھا، سور کے بارے میں دوستو سنو، یہ بھی بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بددعا دی تھی، لہٰذا اللہ نے سور کی صورت میں انہیں مسخ کر دیا۔ چمگادڑ، یہ ایک عورت تھی۔ چمگادڑ ایک عورت تھی بتائیں مجھے، اب میں کیا بات کروں آگے؟ اس نے اپنی دایا پہ جادو کر دیا تھا اور اللہ نے چمگادڑ کی صورت میں مسخ کر دیا۔ سوسمار، یہ ایک بدو عرب تھا، ہر شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کے پاس سے گزرتا تھا، لہٰذا اللہ نے اسے سوسمار، ایک صحرائی جانور کی صورت میں مسخ کر دیا۔ دوستو، ریچھ کا سننا، بڑا مزہ آئے گا۔ ایک مخنث شخص تھا، یعنی ہجڑا تھا۔ کون؟ ریچھ، جو لوگوں کو اپنے ساتھ بدفعلی کی طرف بلاتا تھا، لہٰذا اللہ نے اسے ریچھ کی صورت میں مسخ کر دیا۔ یعنی ایک ہجڑا تھا جو لوگوں کو کہتا تھا کہ میرے ساتھ غلط کام کرو، تو وہ ریچھ بن گیا۔ تو یہ جو آج ریچھ نظر آ رہے ہیں اس کی نسل سے ہیں یعنی کچھ بھی۔ ہاتھی، ہاں دوستو، ہاتھی، ایلیفینٹ بچوں کو بڑا پسند ہے نا۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چڑیا گھر جاتے ہیں تو سب سے زیادہ ان کو ایک تو شیر پسند آتا ہے اور ہاتھی۔ سننا ہاتھی کے بارے میں کیا ہے۔ ہاتھی یہ ایک ایسا شخص تھا جو چوپایوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتا تھا۔ یعنی جو چوپائے ہیں، جس طرح گائیں، اونٹ، بیل، جو چوپائے ہیں، انعام جو ہیں، یہ ان کے ساتھ غلط کام کرتا تھا، لہٰذا اللہ نے اسے ہاتھی کی صورت میں مسخ کر دیا۔ یعنی چوپایوں کے ساتھ 2 نمبری والا کام ہاتھی کرتا تھا، مطلب ایک انسان کرتا تھا پھر وہ ہاتھی بن گیا۔ اب یہ روایات اگر انگریز پڑھیں گے تو وہ مسلمانوں کا مذاق نہیں اڑائیں گے تو کیا اڑائیں گے؟ اسی لیے میں اہل تشیع کو کہتا ہوں واپس قرآن کی طرف آؤ، ان چیزوں سے باہر نکلو۔ کرم سیاہ، جو عورتوں کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا اور کسی چیز کو نہیں چھوڑتا تھا، لہٰذا اللہ نے اسے کرم سیاہ کی صورت میں مسخ کر دیا۔ اچھا، بچھو، یہ ایک چغل خور تھا، لہٰذا اللہ نے اسے بچھو کی صورت میں مسخ کر دیا۔ زہرا، یہ ایک عورت تھی جس نے ہاروت و ماروت کو ورغلایا اور اللہ نے اسے مسخ کر دیا۔ اور اوپر جو ہے سہیل، اسے اللہ نے ایک ستارے کی صورت میں مسخ کر دیا۔ یعنی وہ بندہ اوپر جا کے نا سٹار بن گیا، ایک ستارہ بن گیا۔ اب یہ کیا لطیفے لکھے ہیں آپ ہمیں، مطلب شیخ صدوق صاحب، آپ میرے سامنے ہوتے تو میں آپ کی خاطر تواضع کرتا ہیں، آپ کی کلاس لیتا میں۔ یہ کیا لکھا آپ نے؟ مطلب کچھ بھی، آگے نام لکھ دیں گے فلاں فلاں۔ اور شیخ صدوق دوستو یہ وہ ہے جس کو اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے۔ متوفی 381 381 ہجری میں یہ بندہ فوت ہوا ہے۔ 381 میں، جس طرح 2024 ہے نا،
یہ بندہ 381 میں فوت ہوا ہے. اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے. اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے. اس کی وفات کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں نا وہ کہتے ہیں سچا تھا. اس کی وفات کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ سچا تھا. مطلب انہیں الہام ہوا ہے, فرشتوں نے آ کے بتایا ہوگا خواب میں کہ یہ سچا تھا, اور یہ سچا تھا یہ اس کے زمانے کے لوگوں کو نہیں پتہ لگا. مکڑی یہ بد اخلاق اور اپنے شوہر کی نافرمان تھی, لہٰذا اللہ نے اسے مکڑی کی صورت میں مسخ کر دیا. خارپشت یہ ایک بد اخلاق مرد تھا, لہٰذا اللہ نے اسے خارپشت کی صورت میں مسخ کر دیا. اگلی سند سے پھر بیان کر رہا ہے حضرت علی سے منسوب کر کے شیخ صدوق کہ میں نے رسول خدا سے مشق شدہ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا ان کی تعداد 13 تھی. اچھا, ہاتھی جو تھا نا یہ اغلام باز تھا جو کسی خشک و تر سے دریغ نہیں کرتا تھا. یعنی جانور ہو انسان ہو ان کے ساتھ جو بندہ تھا نا یہ کیا کہنا چاہیے لواطت کرتا تھا. مطلب جو پیچھے والی جگہ ہے نا وہاں سے آ کے سیکس کرتا تھا. یہ آدمی چاہے جانور ہو یا انسان ہو ان کی پیچھے والی جگہ پہ آ کے سیکس کرتا تھا, تو یہ ہاتھی بن گیا. یعنی ہاتھی کیا ہے, یہ لونڈے باز ہے. شیعہ روایت کہہ رہی ہے, اندازہ لگائیں. اب یہ ہمیں چاہیے کہ سائنٹسٹ کو بلائیں اور انہیں بولیں کہ یار یہ ہاتھی کو چیک کرو, اس بیچارے کو کیا مسئلہ ہے. وہ ہاتھی بھی سوچ رہا ہوگا یار میرے آباء و اجداد نے پتہ نہیں کون سی غلطی کر دی ہیں کہ مجھے آج تک یہ لوگ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ریچھ یہ مخنث تھا جو مردوں کو اپنے ساتھ بدفعلی کی طرف بلاتا تھا. باقی روایت وہی ہے دوستو. اچھا, یہ روایت شیخ صدوق کی نزدیک اس لیے صحیح ہے کہ یہ روایت بیان کر کے اس نے نہیں کہا ضعیف ہے, بلکہ وہ آگے تشریح کر رہا ہے اس کو, مطلب مزید اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے, ایکسپلین کر رہا ہے اس کو. اس سے کیا ثابت ہوا یہ روایت اس کے نزدیک صحیح ہے. شیخ صدوق کیا کہتا ہے, عوام الناس زہرہ اور سہیل کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 ستاروں کے نام ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ دو چوپائے ہیں, سمندری چوپائے, کہ ان کے نام آسمان میں موجود ستاروں کے نام پر رکھے گئے ہیں جس طرح کہ آسمانی برجوں کے نام روئے زمین پر موجود حیوانوں کے نام پر رکھے گئے ہیں. آگے وہ اور تفصیل بیان کر رہا ہے. دوستو یہ تھی وہ روایت. ہاتھی لونڈے باز ہے, چمگادڑ جو ہے پتنی کیا ہے, مکڑی جو ہے پتنی وہ عورت کوئی شکایت کر رہی تھی تو وہ یہ بن گئی. کوئی آدمی بد اخلاق تھا تو اللہ نے اس کو مسخ کر دیا. میرا اللہ ظالم نہیں ہے جس طرح کی آپ کی روایات بیان کر رہی ہیں نا, اللہ پاک ایسا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے نا کہ میں نے جن لوگوں کو مسخ کیا بندروں میں اور خنزیروں میں, وہ اللہ نے بیان کر دی 2 قسمیں, ڈیٹس اٹ, صرف 2 قسمیں. اور آپ کہہ رہے ہو 2 نہیں 13 ہیں, 11 آپ نے ایکسٹرا لگا دیں. کوئی لونڈے بازی کر رہا ہے وہ مسخ ہو گیا, کوئی کروا رہا ہے وہ مسخ ہو گیا. مطلب سیکس دماغ کے اندر گھسا ہوا ہے, اس سے باہر نہیں نکلنا. دوستو جتنے بھی شیعہ حضرات مجھے سن رہے ہیں, میں آپ کا دشمن نہیں ہوں, میں آپ کا بھائی ہوں, آپ میرے بھائی ہو. آپ کو پتہ ہے نا جتنے بھی شیعہ سن رہے ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے نا لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جو سنی لوگ ہیں سب کو پتہ ہے آپ کے بارے میں ایک نعرہ لگاتے ہیں بہت زیادہ, نہیں مسلمان سمجھتے آپ کو, ہے نا. میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں, عقیدہ توحید کی طرف آپ کو بلاتا ہوں, ایک اللہ, ایک رسول, ایک کتاب. میں آپ کو دشمن نہیں ہوں, میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا, آپ سے گھر نہیں مانگ رہا, میں آپ سے کچھ اور چیز عہدہ نہیں مانگ رہا. آپ کو کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو, واپس اللہ کی کتاب کی طرف آؤ, قرآن کو تھام لو, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. میرا کام تھا دروازہ کھٹکھٹانا, کھولو نہ کھولو آگے آپ کی مرضی. دوستو اجازت, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ابو جعفر تنولی کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اچھا, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.